الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا وبالقرآن والحدیث قدوة وإماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم سارے جمعے کی نماز میں اکٹھے ہیں۔ صحابیات خاص طور پر امہات المؤمنین کا ہم ترتیب سے فضائل مناقب بیان کر رہے تھے، تو کبھی کبھار بیچ میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ موضوع سے ہٹنا پڑتا ہے، نیا موضوع پر چڑھنا پڑتا ہے۔ محرم الحرام الحمدللہ اچھی طریقے سے گزرا، کوئی خون خرابہ یہ کہیں سے کوئی خبر ہو؟ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا، لیکن بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر بھی ان کو یہ راس نہیں آتی کہ یہ پرسکون کیوں گزرا۔ تو یا تو قرآن کے بارے میں گستاخیاں شروع کریں گے، جلائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور نبوت کے بارے میں گفتگو کریں گے، غلط طریقے سے گستاخیاں کریں گے، اور بزرگان دین کے پیچھے باتیں کریں گے، اور ایسے لوگوں میں ایمان تو ہوتا نہیں، بالفرض اگر تھوڑا بہت ایمان ہو ان کو خراب کرنے کے لیے پھر صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔
درس قرآن میں یہ آیت کہ جب ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے یا ایھا الذین آمنو، یہ 8 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ کا. اے ایمان والو تیار رہو، اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بنو اور انصاف قائم کرو. انصاف کیا کرو؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی. اب وہ درس قرآن کا جو ٹائم ہمارا ہوتا ہے 5 سے 10 منٹ، اس کے بمشکل وہ ترجمہ ہم، تاکہ وہ تھوڑے بہت الفاظ سمجھ آ جائے. خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، بہت پیاری اور میٹھی آواز اللہ نے ان کو دی ہے. کوئی طرز وغیرہ نہیں لگاتا، سیدھی سادی بات کرتا ہے لیکن اثر کر جاتا ہے. آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہو، مولانا شیخ محمد ادریس، شیخ صاحب کے نام سے مشہور ہے. تو اسی آیت کا ترجمہ اور تفسیر میں اس کا سن رہا تھا، تو ہو بہو وہی الفاظ تو میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، کمی زیادتی معاف، لیکن آج کا جو بھی تھوڑا بہت 10 منٹ 15 منٹ بیان کرنے کا ارادہ ہے، تو وہی اس کا جو پشت والا بیان ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں بتا دوں آپ کو. اس نے تو 1 گھنٹے کا بیان کیا ہے اور اس میں کئی واقعات ذکر کیے ہیں، لیکن میں نے اس میں 3 واقعات، ایک یہ ہم سنتے ہیں فلاں شیخ الحدیث کاندلوی، محمد ادریس کاندلوی. تو کاندلہ یہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک زمین پہ جھگڑا ہوا ہندو اور مسلمان کا. ہندو نے کہا یہ زمین میری ہے، مسلمان نے کہا یہ زمین میری ہے. کوئی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو؟ یہاں تک کہ مسلمان نے کہا کہ یہ زمین میں حاصل کروں گا تو اس پہ مسجد بناؤں گا، ہندو نے کہا جب میں حاصل کروں گا اس پہ مندر بناؤں گا. اب جب یہ بات کی مذہب بیچ میں آ گیا تو جو مذہبی لوگ ہیں وہ تو پھر کڑے ہو گئے ساتھ، سارے خاندان قبیلے اور ہندو سارے ہندو کے ساتھ کڑے ہو گئے. اور مسلمانوں نے جب سنا کیا تو مسجد، تو یہاں یہ لوگ بھی کڑے ہو گئے. جو ذاتی لڑائی تھی وہ اقوام میں اور مذہب میں کیا ہو گئی؟ پھیل گئی. اب یہاں تک بات پہنچی، مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ مسجد بنے یا نہ بنے لیکن مندر نہ بنے، اور ہندو یہ چاہ رہے تھے کہ مندر بنے یا نہ بنے لیکن مسجد نہ بنے. سمجھ کسی کو نہ آئے تو یہ مقدمہ چلا گیا عدالت میں. مقدمہ چلا گیا، جب عدالت میں مقدمہ چلا گیا تو جج تھا انگریز. جج کون تھا؟ ذرا توجہ میری طرف کر لو. جج کون تھا؟ اب بھی وہ بھی پریشان ہے کہ اب میں ان کے حق میں فیصلہ کروں تو وہ میرے خلاف، وہ ان کے حق میں، کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ مذہب کا بیچ میں لے آئے. تو اس نے ایسا کیا کہ صلح کرانے کی کوشش کی کہ دونوں کے درمیان کیا ہو جائے. یہاں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کوئی قتل کرتا ہے، غریب کرے تو اس کے لیے پھانسی کا پندہ تیار، لیکن اگر کوئی مالدار قتل کرے تو پھر مقتولین کے اوپر پریشر کرتے ہیں صلح کر لو، اور نہ جو باقی ہے نا یہ بھی ختم کر دیں گے. تو بیچارہ کیا کرتا ہے؟ خوف سے
ڈر کے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ صلح کر لیتے ہیں. لیکن وہ عدالت اگرچہ جج انگریز تھا لیکن اس طرح نہیں تھا. اس نے سب سے پہلے ہندوؤں کو بلایا اور کہا، ان کے بڑے بڑے جتنے بھی تھے وہ اکٹھے کیے کہ معاملہ صلح اور آپس میں رضامندی سے حل ہو جائے تو بہتر ہے. اس وقت کون ہے اگر وہ جو بھی کہے تم اس کے فیصلے کو مان لو گے؟ جو ہندو کے بڑے بڑے تھے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور پھر آ کر جج کو کہنے لگے، مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو کہے اس پہ ہمارا عمل ہے، ہمیں قبول ہے. حالانکہ یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی نہیں ہے، لیکن غیر مسلم بھی مانتے تھے کہ یہ بندہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے. تو جج نے ان کو بھیجا، رخصت کیا ہندوؤں کو، مسلمانوں کو بلایا. ان کے بھی بڑے بڑے ان میں سے چن لیے اور ان سے مشورہ کیا کہ صلح کرنا ہے، رضامندی سے، ایک دوسرے خون خرابہ یا کوئی ایک کے حق میں فیصلہ ہو دوسرا، تاکہ یہ معاملہ بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. 50 سال کے لیے ابھی تو میرے فیصلے پر عمل کرو گے، لیکن بعد میں پھر یہ بچے نکلیں گے، اچھا یہ میرے باپ سے قبضہ کیا تھا، وہ کہے گی اچھا یہ ہماری مذہب والا تھا، تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. جب وہ طاقت میں ہوں گے ان کے ہاتھ میں زمین ہوگی، جب ان کے طاقت ہوگی تو ان کے ہاتھ میں زمین ہوگی. مسلمانوں کو جب بلایا اور بڑے بڑے آپس میں مشورہ کیا تو جج نے ان کو کہا کہ مفتی الہی بخش اس کو نامزد کیا ہے ہندو نے کہ یہ جو بھی فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ خوش ہو گئے مسلمان کہ تو ہم مسلمان ہیں، عالم ہیں، مفتی ہے، اور یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پر مندر بنے. کہتے ہیں ہاں ہمیں بھی قبول ہے، ہمیں بھی کیا ہے؟ قبول ہے. فیصلے کا دن مقرر ہو گیا. جج نے مفتی صاحب کو بلایا، جی یہ جو مقدمہ ہے دونوں فریق آپ کے فیصلے پہ راضی ہے. تو اس نے جب بات سنی، مقدمہ سامنے، تو اس نے فوراً کہا یہ زمین جو ہے یہ ہندو کی ہے. مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ ہندو کی ہے. اب اس دن فیصلے کے لیے مسلمانوں نے نا بہت سے لوگوں کو اکٹھا اعلانات کیا تھا، کل ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، اور کیا نعرہ لگے گا، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں مرد آباد. لیکن جب وہاں فیصلہ دیا مفتی صاحب نے کیا کہا کہ یہ زمین کس کی ہے، اور میرا زندگی کا بہت حصہ ادھر ہی گزرا اور مجھے سارا پتہ ہے کہ یہ اس مسلمان کی زمین نہیں ہے، یہ اس ہندو کی زمین ہے. جج نے کہا کہ آپ نے تو کہا کہ یہ مسلمان کی نہیں ہے، ہندو کی ہے، لیکن وہ تو یہاں پر مندر بنانے لگا ہے. اس نے کہا آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے، جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ہندو کی ہے. پھر وہ ہندو اس کا مالک ہے زمین کا، چاہے وہ مندر بنا لے، چاہے گھر بنا لے، چاہے کچھ نہ بنائے. ہاں اگر میں اس کو کہوں کہ ادھر مندر بناؤ پھر تو میں گناہگار ہوں گا. وہ تو اس کی ملکیت ہے، جو مرضی کرے وہ. جج انگریز تھا، اس نے فیصلہ لکھ لیا، محفوظ کر لیا اور پھر ایک وقت میں سنا دیا. لیکن اس فیصلے میں ایک جملہ لکھا کہ آج کے دن مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. آج کے دن مسلمان تو
ہار گیا لیکن اسلام جب سارے ہندوؤں نے دیکھا کہ یہ دیکھو کتنا بہت بڑا عالم ہے اور چاہیے کہ یہ اپنے مذہب اور اپنے مسلک والوں کے لیے بات کرے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ ہندو کی ہے۔ پورے کاندھلا جو علاقہ ہے سارے ہندو اکٹھے ہو گئے اور سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ کونو قوامینا، کہ کیا ہو جاؤ؟ دین پر عمل کرنے والے بنو، اور اگر گواہی آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، گواہی کس کے رضا کے لیے دینی ہے؟ ڈنڈی نہیں مارنی، وہ میرا والد ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرے قبیلے کا ہے، وہ میرا علاقہ ہے، وہ پٹھان ہے، وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، وہ بلوچی ہے، اس لیے میں اس کے حق میں کیا کرتا ہوں؟ گواہی دیتا ہوں۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جو جھوٹی کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے۔ تو وہ سارا علاقہ کیا ہوا؟ سب مسلمان ہو گئے، اور وہاں پر مسجد ہی بنی، اس زمین پر کیا بنی؟ مسجد بنی۔ اب ایک واقعہ پھر آگے چل کے صحابہ کے بھی ہے، بلکہ دو واقعات۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران تک پہنچ گئے تو ایران کے جو بادشاہ ہے اس کے ایک بیٹے کو کیا کیا؟ قید کر لیا، اور وہ جو شہزادہ تھا اس نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، یعنی بہت سے مسلمانوں کا کیا تھا؟ قاتل تھا۔ اس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اسی طرح میدان میں لوگ اکٹھے ہو گئے، جلاد تلوار ہاتھ میں لے کر، اور یہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ جب آپ نے کسی کافر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، کوئی آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو سب سے پہلے اس کو دعوت دینی ہے اسلام کی، کہ آپ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو پھر اس کا خون بہانا یا اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو اسلام پیش کیا گیا اس نے انکار کیا، کہتے ہیں نہیں، میں نے مسلمان نہیں ہونا۔ تو فیصلہ تو پھر وہی تھا کہ جو پھر انکار کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو جلاد کو بلایا گیا اور ایک اور ان سے پوچھا کہ آپ کا کوئی خواہش ہو، کوئی آخری، تاکہ ہم اس کو کیا کریں؟ پورا کریں۔ اس نے کہا مجھے پیاس بڑی لگی ہے، میں پانی، بس تاکہ میں پانی، ایک پیالہ، ایک جام پانی پی لوں، یہی میری خواہش ہے، اور میری کوئی خواہش ہو۔ پانی لایا گیا، جب اس کو وہ پیالہ یا وہ جام پکڑایا گیا تو وہ اس طرح کانپ رہا تھا، کب کبھی اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں ڈر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب میں یہ جام یا پیالہ منہ تک لے جاؤں گا تو یہ جلاد مجھے تلوار مارے گا اور میرا گردن اڑائے گا۔ اس نے کہا میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، جب تک تو یہ پانی اطمینان سے نہیں پیے گا آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو ادھر سے اس بندے نے وہ جام گرا دیا، پانی سارا زمین پہ گرا دیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ پانی اطمینان سے آپ پیو گے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے پینے کے دوران۔ تو اب یہ پانی تو زمین نے پی لیا، یہ پانی تو میں پی نہیں سکتا، تو جب تک یہ پانی میں پی نہیں سکتا خلیفہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔
لوگوں نے کہا یہ چالباز ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ان کو قتل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، میں اپنے وعدے پر کیا ہوں؟ قائم ہوں۔ ہاں میں نے کہا تھا کہ یہ والا پانی، اور وہ پانی تو وہ اب اس پہ قادر نہیں ہے کہ پی لے، تو اس کی جان بخش دی۔ اور صحابہ نے کہا کہ یہ دھوکہ دے رہے، انہوں نے کہا نہیں، کہ اگر کسی اور موقع پر اس نے کوئی اس طرح کام کیا نا تو پھر اس کو پکڑیں گے، لیکن ابھی میں اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا۔ وہ بندہ چلا گیا، غسل کر کے آ گیا، اور کہا کہ جب آپ مسلمانوں نے مجھے پکڑا، قید کیا، اس وقت میرے دل میں آیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ لوگ کہیں گے مرنے سے ڈر گیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی میں آزاد ہوں، مجھے کوئی خوف ڈر نہیں ہے، اب مجھے کلمہ پڑھا دے تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اور اس نے کیا کہا؟ آپ سب کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ اور پھر اسی ہاتھ پہ جو فارس اور یہ پورا علاقہ، اسی کے ہاتھ پہ مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا۔ تو کونوا قوامین، آیت کس طرح ہے؟ کونوا، ہاں اے مسلمانوں ہو جاؤ تیار، قائم کرنے والے اللہ کے دین کو، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دو۔ اور اس آیت کے آگے کیا ہے؟ اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، تقوی کی کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے۔ ایک واقعہ آخری سناتا ہوں، ٹائم کتنا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، قاضی بھی مقرر کر دیے، جج وغیرہ، گورنر بھی علاقوں کے لیے مقرر کر دیے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خلیفہ وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر، حضرت حسن اور حضرت حسین نوجوانوں کے سردار جنت کے، اس کے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس نے ایک مرتبہ عدالت چلا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کے پاس؟ جو خود اپنے ہاتھوں سے قاضی کو نامینیٹ کیا تھا، اس کے پاس چلا گیا، مقدمہ دار کیا کہ فلاں یہودی کے پاس جو زرہ ہے یہ میرا ہے، فلاں یہودی کے پاس جو زرہ ہے یہ میرا ہے۔ آج کل کوئی صدر یا وزیر اعظم سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کوئی بلاتے کوئی نہیں جاتا، بجائے اس کے خود چلا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چلا گیا عدالت، قاضی کے سامنے کیا مقدمہ دار کیا؟ ورنہ وہ تو خلیفہ تھا، اپنے 2-3 بندوں کو بھیج دیتے، ان کو 2-3 تپڑ لگا لیتے، زرہ لے لیتے۔ لیکن پھر قیامت تک لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے۔ آج کل تو یہی کرتے ہیں نا، جو طاقتور ہے اس کا حق ہے تو وہ تو زبردستی چھین لیتے ہیں، اور اگر اس کا حق نہیں بھی ہے جا کے قبضے کرتے ہیں، تو پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال بن جاتے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال بنے مگر حق کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال بنے مگر شریعت کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال بنے قرآن کے اور حدیث کے۔ جب عدالت میں مقدمہ دائر کیا، قاضی نے بلایا یہودی کو، یہودی نے کہا یہ میرا ہے، یہ حضرت علی کا نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر عدالت نے جج نے دونوں کو بلایا، دونوں حاضر ہو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وکیل جائے اور میری طرف سے بات کرے، اچھا میں یہودی کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہوں گا۔ چلا گیا، دونوں سامنے کھڑے ہیں،
اب شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ دو فریقوں میں ایک دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس پہ دعویٰ کیا جاتا ہے. یہاں پر دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جس پر دعویٰ کیا گیا وہ کون ہے؟ یہودی. اور جس چیز پہ دعویٰ کیا گیا وہ کیا ہے؟ زنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہی یہ مدعی پر ہے، گواہ مدعی پیش کرے، اور اگر مدعی دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے اس کو قسم دیا جائے. اگر وہ قسم اٹھا لے وہ چیز اسی کا ہے، جس نے دعویٰ کیا وہ غلط کیا. اگر وہ قسم سے انکار کرے تو پھر یہ دعویٰ کرنے والے کا ہے. پھر یہ کس کا ہے؟ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے قاضی نے پوچھا خلیفہ وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا آپ کے پاس اپنے دعوے پہ کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں. کون کون ہیں؟ ایک ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک میرا غلام جو ابھی میں نے آزاد کر دیا ہے. ان دونوں کو پتہ ہے کہ یہ زیرہ کس کا ہے؟ میرا ہے. اب ذرا سنیں، قاضی نے دباؤ میں نہیں آیا، جج دباؤ میں، جج کا قلم نہیں بکا، انصاف رسوا نہیں ہوا. اس نے کیا کہا؟ بہت اچھی بات ہے لیکن حضرت حسن آپ کا بیٹا ہے اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں شریعت میں اس کا کوئی قابل قبول یہ نہیں. بیٹے کی گواہی اگر باپ کے حق میں ہو شریعت میں اس کی اجازت ہو، ہاں اگر خلاف ہو تو اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے. حق میں اس لیے کہ یا تو باپ کے خوف کی وجہ سے جھوٹ بولے گا یا اس حق کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گواہی وہ تو قابل قبول ہو. اب یہ کون حسن؟ جس کے منہ مبارک میں سب سے پہلا جو پیٹ مبارک میں جو لعاب گئے وہ کس کے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے خود دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پہ ہونٹ لگا کر چومتے تھے. اور جب جن کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرے دنیا کی بہاریں ہیں اور جنت کی بہاریں ہیں اور یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، اور جو کس کا بیٹا ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کس کا نواسا ہے؟ نبی علیہ السلام کا. اور کس کا بیٹا ہے؟ بی بی فاطمہ کا. وہ جھوٹ بولے گا لیکن پھر بھی شخصیت کو نہیں دیکھا، اپنے قانون اور اصول کو دیکھا. اسی اصول پہ جج نے کہا کہ اس کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول ہو. باقی رہ گیا غلام، تو گواہ تو دو ہونے ضروری ہے. اس کے اگرچہ گواہی قابل قبول ہے لیکن وہ اکیلا ہے، اکیلے کی کوئی گواہی کم از کم 2 مرد تو ہو. اچھا، یہودی سے مخاطب کر کے جج نے کہا کیا تو اس بات پہ قسم کھا سکتا ہے کہ یہ زیرہ تیرا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں قسم اٹھاتا ہوں. قاضی نے فیصلہ دیا یہ زیرہ کس کا ہے؟ یہودی کا ہے. یہ زیرہ کس کا ہے؟ سارے لوگ اکٹھے ہیں. یہ دیکھو خلیفہ کے خلاف فیصلہ آ گیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا خلیفہ نے اے جج نو مار، جج کا خاتمہ کرو، میرے خلاف فیصلہ دیتا ہے، بلکہ فیصلے کو مان لیا. فیصلے کو جب یہودی نے دیکھا تو اسے کہا جج صاحب ذرا رکے، یہ زیرہ میرا نہیں ہے، یہ اس خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لیکن میں بھی تو امتحان لوں کہ اسلام ہے کیا. مجھے آج پتہ چلا اس فیصلے سے کہ اسلام برحق ہے، اسلام سچا ہے. آج اگرچہ مسلمان تو ہار گیا تھا لیکن اسلام جیت گیا تھا.
لیکن اسلام ہو اور وہاں پر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائے اور پورے عدالت میں کلمہ پڑھ لیا اور کیا ہوا؟ اور وہ کلمہ کیا تھا؟ ذرا آپ لوگ بھی تو پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ 3 واقعات ہیں، لیکن ان تینوں واقعاتوں میں ایک بات مشترک ہے اور وہ یہ کہ سر کٹ جائے جھک نہ جائے، سر کٹ جائے جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بولا جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگ نا اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ذرا زیادہ سچے ہیں، تو دیکھتے نہیں ہیں تو موقع محل کو بھی دیکھا کریں۔ کئی پر آپ سے نہیں پوچھا گیا اور جا کے ویسے کہے میں سچ بولتا ہوں، یہ پلا زناکار ہے، یہ پلا شرابی ہے، یہ فلا جو ہے یہ جوارگر ہے، جواری کرتا ہے، تو آپ سے کسی نے گواہی مانگی نہیں اور جا کے ویسے شروع ہو گئے۔ تو جس طرح آپ نے کسی کا پردہ ہٹایا تو پھر آپ کا بھی پردہ ایک دن ہٹے گا۔ من سترہ سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے کسی کی پردہ پوشی کی، اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو دنیا میں، لیکن آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اور حکم دے گا کہ جاؤ جنت میں۔ کیوں؟ کہ اس نے دنیا میں میرے بندوں کے پردہ رکھا تھا، اور میری غیرت یہ اجازت نہیں دیتا کہ یہ بندہ ہو کر بندے کا پردہ رکھ سکتا ہے، تو میں تو پھر بھی رب ہوں، میں اس کا پردہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جھوٹو ہاتھ اٹھائے نا، جھوٹو ہم نے کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ ہاں، اسکول میں ہم جب تھے، کیوں نہیں آئے کل؟ میرا دادا جی فوت ہو گیا تھا، اللہ معاف کر دے، میرا دادا جی اب بھی زندہ ہے، لیکن نانی فوت ہو گئی، دادی فوت ہو گئی، تو جھوٹ بولتے رہتے تھے۔ اب کمپنیوں میں بھی ایک دن زیادہ چھٹی کی ہوگی، بیٹا بیمار تھا، بستر مرگ پہ تھا، تو تیرا بیڑا ترے، تو کوئی اور سچ بولو کہ دل نہیں کر رہا، سستی تھی تو اس لیے سو گیا تھا، نہیں آ سکا، تو اپنے بیٹے کو تو بیمار نہ کرو، اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو، وہ بیچارہ یا وہ بیچاری گھر میں کس حال میں ہوگے، اور یہاں پر ہم نے کتنی مرتبہ اس کو مارا اور اس کو زندہ کر دیا۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ سچ بولنے کی، اور اگر سچ بولیں گے تو کوئی کمپنی کا جو مالک ہے کوئی بھی ہے وہ آپ کے ایک دن کی تنخواہ بھی نہیں کاٹ سکتے۔ جھوٹ بولو گے، جھوٹ تو بول لیا، اللہ کو ناراض کر دیا، تو جب اللہ کو ناراض کر دیا تو آپ مالک کو کیا راضی کر لو گے؟ جو پورے کائنات کا رب ہے اس کو ہم ناراض کر کے ہم یہ چاہے کہ میرا استاد مجھ سے راضی ہو، میرا باپ مجھ سے راضی ہو، میرا مالک مجھ سے راضی ہو، یہ ممکن ہو؟ ساری خدائی ہو مخالف، کیا پرواہ، اگر ایک خدا ہو کافی میرے لیے، سارے ناراض ہو جائے، لیکن کون ناراض نہ ہو؟ اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدم رکھ کے دینی اسلام پہ اور آخر وقت تک اسلام کے تمام ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائے دعا کرے کہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے۔ یہ پشاور میں 2 بندے ہیں، ایک مولانا عبدالعزیز اور ایک شیرتاج خان، دونوں بہت سخت بیمار ہیں، دعا کرے اللہ رب العزت ان کو شفا نصیب فرمائے۔ ایک استاد ہے اسکول کے، بہت سے لوگوں کے استاد تھے، فرحاد حاجی صاحب، وہ فوت ہو گئے کل، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت کرے۔ یا اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہمیں جنت میں لے جائے، محض اپنی رضا، اپنی کرم، اپنے فضل سے ہمیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائے۔ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں جمعہ کا دن ہے، بابرکت وقت ہے، بابرکت لمحہ ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم خطا کار ہے، یا اللہ ہمارے خطاکاروں سے عفو فرما دے۔ یا اللہ جتنی بھی خیر کی دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی ہے ہم مانگتے ہیں، ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگنے کے عطا فرمائے۔ یا اللہ جس کی جو بھی حاجت ہے آپ خوب جانتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پوری فرما دے۔ یا اللہ
اپنی خزانوں سے پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہر قسم کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ یا اللہ آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہماری سب کی حفاظت طعنوں سے، تحصیلوں سے، جنگ سے، جنگلوں سے فرمائے۔ یا اللہ جب روح نکل رہا ہو ہمارے سب کے زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔